کی بہت مختصر سی ایک آیت ہے جو یہ 10 دن چلے گی. کلو من علیہا فان. سورہ رحمان یہ وہ سورہ ہے، پورا قرآن میں 114 سورہ 114 سوراز میں سورہ رحمان ایک ایسا سورہ ہے کہ جس میں اللہ نے اپنے فیورز جو اس نے کیے ہمارے اوپر اس کا ذکر کیا. اللہ کا وہ سٹائل بھی نہیں ہے بات کرنے کا. اگر آپ پورا قرآن دیکھیں تو اللہ نے کبھی بھی اپنے احسانات کا، اپنے فیورز کا ذکر نہیں کیا جتنا سورہ رحمان میں کیا. عام طور پہ اللہ نہیں کرتا، اس کو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ اس کا جو احسان ہے وہ تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کتنا بڑا احسان ہے. پوری زندگی اگر ہم اپنی زمین پہ سر رکھ کر شکر ادا کریں تو شکر کم نہیں ہوگا. اتنا اس نے ہمارے اوپر احسان کیا. اگر ہم خالی دیکھیں کہ اس کا احسان کتنا ہے، انسان اگر سوچے نا کہ اس نے کتنا ہمارے اوپر کرم کیا، کتنا احسان کیا، تو اگر یہ فکر کرے، یہ سوچے، تو پھر انسان کبھی سر نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ اس نے اتنا کرم کیا. مثال کے طور پر رات میں ہم دن بھر کے تھک کے آپ سوتے ہیں یہاں پہ امریکہ میں، یہاں کی تھکن، یہاں کا جاب، یہاں کا بزنس، ہول ڈے مارا ماری، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانا. جب رات میں بستر پہ جاتے تو کتنے تھکے ہوئے رہتے کہ بس لیٹے اور آنکھ بند ہو جائے. چند گھنٹوں میں جب صبح میں اٹھاتا تو اتنا ریلیکس اٹھاتا بندے کو کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنا تھکا ہوا تھا کل رات میں. کتنا کرم ہے اس کا کہ کتنا ہمارے آرام کا اس کو خیال ہے کہ میرا بندہ کتنے آرام سے چاہیے. لیکن ہم کبھی جب صبح اٹھتے یہ سوچتے کہ ہم کل رات میں کیا تھے اور اب کیا ہے، یہ نہیں فکر کرتے. کہ اسی لیے کہا کہ صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہیلتھی اٹھایا. اٹھ گئے تم آرام کے ساتھ، ورنہ تو ایسا ہوتا کہ تم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے. اگر رات میں کوئی پرابلم ہو جاتا تو تم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اس کا ہم بندہ سوچتا یہ جب ہم صبح میں بستر سے اٹھتے کہ ہم کو یہ فکر ہوتی کہ میں کتنے آرام کے ساتھ اٹھ گیا، کتنے سکون کے ساتھ اٹھ گیا، ساری تھکن دور ہو گئی صرف چند گھنٹوں کی نیند سے. کتنا بڑا، میں تو ایک چھوٹا سا احسان بتا رہا، اس کے احسانات تو آپ بتا بھی نہیں سکتے کہ کتنا وہ احسان کرتا ہمارے اوپر. اسی لیے کہا صبح اٹھنے کے بعد جیسی when you get up in the morning، جس آنکھ کھلی، آنکھ کھلتے کہ اس کا شکر ادا کرو. بولو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت رکھا، صحیح سلامت پیدا کیا، صحیح سلامت اٹھایا. دوستو کتنے ایسے واقعات ہیں. میں بھی مین ٹاپک پہ نہیں آیا، میں بھی خالی میں سورہ رحمان کا شکر بتا رہا آپ کو کہ کتنے ایسے واقعات ہیں کہ سوئے تھے بڑے. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک عجیب واقعہ، وہ بہت بڑا سیٹ تھا بامبے کا، بہت بڑا سیٹ، اتنا بڑا ویری فلتی ریچ جس کو آپ بولیں گے. اور ہی واز ویری ینگ، 45-50 کا ہوگا. ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی میڈیکل فائل نہیں ہے، نہ بی پی ہے، نہ ڈائبٹک ہے، نہ کچھ ہے. بالکل ویری مطلب ویری ہیلتھی. جم کو جانا، یہ کرنا، بڑا فٹ فاٹ ایک دم ینگ آدمی. 2-3 بچے ہیں وہاں پہ. اتنا بڑا گھر بامبے میں، سینٹرلی ایئر کنڈیشن فلیٹ، سویا بستر پہ بیوی کے ساتھ بڑا آرام کے ساتھ. دوسرے دن میٹنگز کا پورا اسکیڈول بنا ہوا ہے. صبح میں بیوی اٹھاتی ہے، اٹھتا نہیں ہے. کسی کو یقین نہیں آیا کہ اتنا ہیلتھی آدمی کے ساتھ یہ ہو سکتا. یہ ایک کے ساتھ نہیں، 1000 لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے روز. بٹ وی ڈونٹ ریئلائز، ریئلی وی ڈونٹ ریئلائز. اس لیے کہ جب انسان کے پاس مصیبت آتی ہے تو وہ یاد آتا ہے. جب میرا بزنس یہاں پہ زبردست چل رہا ہے اٹلانٹا میں، مجھے فکر کیا ہے؟ کوئی فکر نہیں ہوتی. آج ہی ایک صاحب سے بات، شکاگو میں ایک بہت بڑے ڈائریکٹر ہے کمپنی کے، ان کے ساتھ میں گاڑی میں آ رہا تھا ایئرپورٹ، تو وہ سنا رہے تھے کہ بہت اچھا انسان، بہت زبردست پوزیشن پہ، بہت بڑا تاجر، بہت بڑا بزنس مین. اس نے کہا کہ میں اب اللہ کو نہیں مانتا، میں ایتھسٹ ہو گیا. پیسہ بہت آ گیا نا، اس لیے کہ جب پیسہ آتا تو فرعونیت بھی آ جاتی. جب پیسہ زیادہ آ جاتا نا تو شیطان پہنچ جاتا. ہمارا فرینڈ فرعون کے پاس ایسی تو پہنچا تھا، جب بہت اس کے پاس پیسہ آ گیا تو پہنچ گیا، یار تیرے پاس اتنا پیسہ ہے، میں تجھے ایک آئیڈیا دوں. تو اس نے پوچھا کیا؟ تو کہ اپنے آپ کو خدا بول دے.
پیسہ خدا بناتا ہے، یاد رکھو. تو دعا یہ مانگو کہ اللہ پیسہ دے تو توفیق دے، ورنہ نہ دے. توفیق دے ورنہ نہ دے پیسہ، ورنہ یہی پیسہ تم کو پرابلم کر دے گا. تو اب سوچو کہ اب یہ عالم کا اتنا مال آ گیا کہ اب اس کو فکر ہی نہیں. وہ بولتا کہ یہ سب کیا ہے، کچھ نہیں ہے، اب میں اللہ کو ہی نہیں مانتا. ویری گڈ. دیکھیے ایک کے نہیں ماننے سے وہ اللہ ہی ہے. کسی کے نہیں ماننے سے اس کی خدائی جاتی نہیں. وہ تو مسکراتا ہوگا کہ ایسے تو روز دیکھتا ہوں. سر بات بڑے محمد والے. تو آپ شکر ادا کرو اس کا. ہم کو کہا گیا کہ اٹھتے ہی سب سے پہلے، دیکھیے ہم نہیں کرتے. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کرتا، میں جنرل بات کر رہا کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اٹھتے ہی آپ کو احساس ہو یار کتنا اچھا اٹھ گیا میں صبح میں، پوری تھکن ختم ہو، کتنا ریلیکس آرام کے ساتھ بندہ اٹھتا. لیکن اٹھتا کب؟ یہ نہیں کہا کہ 8-9 بجے اٹھو تو، یہ نہیں کہا 9 بجے اٹھ کے ٹھنڈا بڑے ریلیکس ہو گیا آج اٹھ گیا تھینک یو اللہ تو نے اٹھا دیا. نو، اللہ کہتا ہے اس وقت اٹھو جب نماز کا وقت آئے. اصل سب سے بڑا امتحان آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ ہے. اور میں بھی آج ایک ایسے موسم میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے ٹاپک بھی کیا ہے. میں اس لیے آہستہ آہستہ آ رہا ٹاپک کے اوپر کہ اتنا سخت موسم، سردی کا موسم ہے. پھر میں موت کی بات کروں گا تو لوگ بولیں گے یار آتی یہ موسم میں تو موت. اچھا ایک بات بولوں، سردی میں ایسا جب سخت موسم ہوتا نا موت یاد بھی آتی. جب سخت موسم ہوتا ہے، گرمی جیسا ہمارے گلف میں زبردست گرمی ہوتی تو اس وقت بھی یاد آتی. اور یہ ونٹر میں، یہاں کا ونٹر مجھے جیسے ابھی بتایا گیا کہ رات میں مائنس ہو جائے گا. یہاں پہ اگر مائنس ہو جائے گا تو اس وقت اللہ یاد آتا. دعا یہ کرو کہ جب اللہ دے نا، صبح اٹھ کے سب سے پہلے اس کا شکر ادا کرو. سورہ رحمان ایوری ڈے پڑھو، ایوری ڈے. روز اگر سورہ رحمان پڑھو گے نا تو تمہارے رزق کے پرابلمز دور ہوں گے. سورہ رحمان بہترین سورہ، جیسا سورہ واقعہ ہے رزق کے لیے، اسی طرح سورہ رحمان بھی رزق کے لیے بہت اچھا ہے اپنے بزنس میں جانے سے پہلے. لیکن عجیب بات ہے، بزنس میں جانے سے پہلے سورہ رحمان پڑھتے. اب آپ کا تو بزنس صحیح ہے، لیکن بعض وقت کویت کی بات کر رہا، کویت میں ان کا بہت بڑا ویڈیو، اس زمانے میں یہ سیڈیز کا نہیں تھا، ویڈیوز تھے. ویڈیو شاپ تھی، بہت بڑی ویڈیو شاپ. یو نو ویڈیو شاپ کس کی ہوتی؟ آپ سمجھ رہے ویڈیو کس کا؟ رحمان بیچ کے پیسہ نہیں بناتے. بہت بڑی. آپ جانتے کہ انڈیا پاکستان میں پھر گلف میں ویڈیو شاپ تو بہت زبردست چلتی تھی اور ہر چیز لیٹسٹ رہتی تھی ان کے پاس. لوگ آتے، لائن لگی ہوئی ہے کہ کون سی لیٹسٹ چیز آئی. اب میں نہیں بولتا کیا، آپ سمجھ رہے وہ کیا تھا. تو وہ بندہ ویڈیو شاپ اپنی اوپن کر رہا سورہ رحمان سے. آپ امیجن کریں، شاپ میں لگی ہوئی ہے زبردست، سورہ رحمان کا کیسٹ لگا ہوا ہے، سورہ رحمان چلا، سورہ یاسین چلا. اس کے بعد انہوں نے انڈین موویز بیچنا شروع کی. تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ یہ رحمان کیوں لگاتے؟ مولانا برکت کے لیے. کیا بول رہا میں؟ آپ امیجن کریں، یہ تو اسلام ہے اور کوئی غیر آدمی نہیں تھا، اپنا آدمی تھا. اب اس سے زیادہ کیا بولوں آپ کو؟ یہ تو فکر ہے ہماری. وی آر ناٹ ریئلائزنگ واٹ آر وی ڈوئنگ. سورہ رحمان تم لگا رہے صرف اس لیے کہ تمہارے پاس برکت ہو. سورہ رحمان کی برکت کب ہوگی؟ اگر تم رحمان کو رحمان مانے تو برکت ہے. اگر رحمان نہیں مان رہے تو رحمان کیا؟ وہ اتنا تمہارے اوپر کرم کرو اور تم اس کے اگینسٹ میں جا کے موویز بیچ کے سورہ رحمان لگا کر تم سمجھ رہے کہ تمہارے رزق میں برکت ہوگی. وہ تو اللہ مہلت دیتا ہے، مہلت دیتا کہ میرے بندے وہ کریم ہے، کریم ہے، اتنا رحیم ہے کہ وہ بولتا ٹھیک ہے گناہ کر رہا نا، ٹھیک ہے میں معاف کر رہا، میں معاف کر رہا، میں معاف کر رہا. لیکن جس دن اللہ اپنی رسی کو ٹائٹ کرے گا نا، اس وقت احساس ہوگا کہ یہ میں نے کیا کیا زندگی میں. وہ ہے موت. تو سورہ رحمان جو ہے بہترین سورہ. اپنے گھر میں مثال کے طور پہ آپ گاڑی میں جا رہے، آپ رحمان لگا کے چلے جاؤ، آرام سے گاڑی میں سنتے ہوئے جاؤ. لیکن یہ نہیں کرنا کہ رحمان بھی چل رہا اور فون پہ باتیں بھی چل رہے، یہ کبھی نہیں کرنا. سورہ رحمان اگر پڑھ رہے آپ، سن رہے، تو اسی کنسنٹریشن کے ساتھ سنو. اور رحمان جب چلتے رہتا تو اس وقت آپ اگر دوہرا سکتے تو بہت اچھا، ریپیٹ کر سکتے، ویری گڈ.
اگر ریپیٹ نہیں کر سکتے تو درود پڑھتے ہوئے جاؤ، صلوات پڑھتے ہوئے جاؤ. تو اس ایک سورہ رحمان کا پورا سورہ رحمان جب ختم ہوگا تو کم از کم 118 مرتبہ صلوات پڑھنا چاہیے، 118 ٹائمز. تو صلوات اور سورہ یہ دونوں ملا کے تمہارا وہ دن ایسا گزرے گا جیسا اللہ اور معصوم چاہتے. سارے تمہارے ایشوز دور ہو سکتے اگر سورہ رحمان کو مسلمان. انشاءاللہ پورے 10 دن سورہ رحمان کے اوپر بھی بولوں گا. اچھا، اس سورہ میں صرف فیورز کا ذکر کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا. اللہ کہہ رہا، جبکہ اللہ نہیں بولتا کہ میں نے کیا. میں اللہ بولتا نہیں، جبکہ اس کو زیب دیتا میں بولنا. ہم کو نہیں زیب دیتا، میں اس کو زیب دیتا. اس کے بعد ان پورے سورے میں جہاں فیورز کا ذکر کیا وہاں ہمارے کانشیس کو ہلایا ہے. دوستو پلیز غور سے سنیں. 10 مجلسیں ایک اویئرنس کے لیے ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے. میں چاہتا کہ جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، یہاں تو ٹھیک ہے مجمع کم ہے، آئی ڈونٹ مائنڈ، اس لیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے مجمع کم ہے. پردہ ہٹے تو پتہ چلے کتنے ملائکہ بیٹھے ہوئے. ایک سال کے بعد آیا نا تو کوئی پانی بھی نہیں بھول کے رکھنا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے. نہیں باواز بلند صلوات پڑھ لیں. تو پورے فیورز اس میں اللہ نے دیے. پورے فیورز نہیں دیے، 37 38 ٹائم اس نے کہا فبے ای اللہ ربکما تکذبان، کہ تم کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے، کہاں کا انکار کرو گے. اللہ نے بہت آسانی سے، بہت سہل طریقے سے، ایزی طریقے سے اس سورہ میں کہا. سورہ رحمان روز پڑھے، ایوری ڈے پڑھے، گھر میں لگائیں سورہ رحمان. صبح اٹھنے کے بعد سورہ رحمان لگنا بہت اچھی، اس سے بہتر سورہ نہیں. مغرب کے بعد، عشاء کے بعد سورہ واقعہ پڑھنا. یہ 2 سورے آپ کے ایسے ہیں کہ صبح سٹارٹ کرو رحمان سے، اینڈ کرو رات میں واقعے سے. یہ 2 سوروں کے بیچ میں تمہارا دن گزرنا، بٹوین دیز 2 سوراز، پورا ہول ڈے اگر تمہارا بٹوین دیز 2 سوراز گزرے نا تو آپ یقین کرو اٹلانٹا میں پھر آپ کے رسک کا پرابلم، بزنس کا پرابلم، سٹریس کا پرابلم، بڑی بڑی ڈیزیز سے اور بڑی بڑی بیماریوں سے انسان بچ جائے گا. واقعہ اللہ کا رسول کا وعدہ ہے کہ اگر کوئی سورہ واقعہ پڑھے تو کبھی وہ ایسا نہیں رہے گا، کبھی نہیں رہے گا. اللہ کا رسول جس کو دشمن نے صادق کہا، ابو جہل، ابو لہب جس کو صادق بولتا ہے، وہ رسول کہتا ہے کہ اگر واقعہ عشاء کے بعد پڑھے تو وہ انسان کا رزق کا پرابلم آ ہی نہیں سکتا. اگر کوئی شخص سورہ واقعہ پڑھتا اور وہ یہ بولتا کہ مجھے بزنس میرا نہیں چل رہا، میرا رزق کا پرابلم ہے، مجھے یہ ایشوز ہے، تو معصوم کہتے ہیں وہ جھوٹا ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتا. کئی عبادتوں میں یہ سورہ واقعہ از موسٹ ریکمنڈڈ سورہ فار رزق. اور سورہ رحمان سے سٹارٹ کرو، اینڈ کرو سورہ واقعے کے اوپر رات میں. دن اور رات دونوں کے بیچ میں اگر آپ کا ڈے گزرانا تو اتنا پیسفل دن گزرے گا. اور ایک بات بولوں آپ کو، کوئی بڑی ڈیزیز، بڑے پرابلم سے بھی انسان بچ جاتا. کیوں کہ یہ 2 سورے تمہارے لیے پروٹیکشن ہے، یہ 2 سورے تمہارے لیے شیلڈ ہے، یہ 2 سورے تمہارے اوپر اگر کوئی حسد بھی کر رہا تو وہ حسد سے بھی تم انسان بچ سکتا. انہیں کئی فائدے بتائے گئے اس دونوں سوروں کے بارے میں. مجھے سوروں کے بارے میں پڑھنا نہیں، میری جو ٹاپک برزخ سے قیامت تک ہے اسی پہ پڑھوں گا میں. لیکن میں سٹارٹ کیا آج کی پہلی مجلس تو بعد میں بات آئی تو میں بتا رہا. ایک صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد.